السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9واں سپارہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملاء الذین، کہا ان وڈیروں نے جنہوں نے نستکبروا تکبر کیا، من قومہ ہی اس کی قوم میں سے، لا نخرجنک البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب اے شعیب علیہ السلام، والذین اور ان لوگوں کو بھی جو آمنوا ایمان لائے، معک تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن یا یقیناً تم ضرور لوٹ آؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں، کالا کہا شعیب علیہ السلام نے، اولو کیا اگرچہ کننا ہم ہوں، کارہین ناپسند کرنے والے بھی۔ آیت نمبر 89۔ قد افترینا تحقیق تم پھر ہم نے باندھا، اللہ اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، ان ادنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ اس کے بعد کہ نجات دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، منہا اس سے، وما یکون اور نہیں ہے لائق، لنا ہمارے لیے، ان نعودا کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا جو ہمارا رب ہے، واسع گھیر لیا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم سے، اللہ اللہ تعالیٰ ہی پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا افتح اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما، بیننا ہمارے درمیان، و بینا قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی ساتھ حق کے، وانت اور تو، خیر الفاتحین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 90۔ وقال الملاء الذین اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من قومہ ہی اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم کہ البتہ اگر تم نے اتباع کیا، شعیباً شعیب علیہ السلام کا، انکم تو یقیناً تم، اذا خاسرون اس وقت البتہ خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ آیت نمبر 91۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بلا کر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے۔ آیت نمبر 92۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا،
اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو کألم یغنو یوں ہو گئے کہ گویا وہ لم یغنو کبھی نہیں تھے وہ بسے فیہا ان میں اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو کانو وہی تھے ملک خاسرین خسارہ اٹھانے والے. فتولا آیت نمبر 93. فتولا پھر شعیب علیہ السلام نے منہ پھیرا انہم ان سے وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد البتہ تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے ونصحتو اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہاری فکیفا پھر کیوں آسا میں غم کھاؤں علی قوم کافرین کافر قوم پر. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت توحید اور اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اور مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے ان سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ان کے قدموں تلے سے زمین ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ہلاک ہو گئے. ان کے جسم ڈھیر ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا جبکہ پہلے تکبر میں آ کر اسی سرزمین سے انہوں نے شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں کو نکالنے کی دھمکی دی تھی. عذاب آ جانے اور ان سب کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا تھا لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی اس لیے مجھے اب تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہے. اور شعیب علیہ السلام کا ان مردوں سے یہ خطاب ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار قریش کے مقتولین کو خطاب کیا تھا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ بلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے تو اسے سچ پایا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیں گے وہ تو مردہ لاشیں ہیں. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. بخاری کتاب کی روایت ہے. ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت کو ہی نہیں رد کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے اپنا اہم مذہب ہی سمجھتے تھے.
گویا حقیقتاً ایسا نہ ہو یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور حمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے، یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لٹاؤ گے یا ہمیں اپنی بستی سے نکال دو گے؟ حالانکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔ یعنی ہم اگر دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان اور توحید کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔ اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کی معیشت کے سپرد کر دیا، یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ ہاں البتہ اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط کی طرح ہے، یعنی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا، ہم پر اپنی نعمت کا تمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی، حالانکہ ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل، دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والا نفع ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع اجل دیر میں ملنے والے نفع کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟ جہاں رجفات زلزلہ کا لفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت نمبر 94 میں صیحۃ چیخ کا لفظ ہے، اور سورہ شعراء 189 میں ذلات بادل کا سایہ کے الفاظ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھوچال جسے زلزلہ کہتے ہیں، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی جس بستی سے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ جہاں رہتے ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریات من نبی کسی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑا اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالباساء سختی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یضرعون گڑ گڑائیں۔
باساؤ وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوں، یعنی بیماری، اور ذراؤ سے مراد فکر و تنگ دستی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔